بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصولی افتاح و آدابہ کتاب کی آج ہماری چوتھی نشست اور چوتھی کلاس ہے، اور ابھی تک ہماری جو ہے فصل اول کے مباحث ہم پڑھ رہے ہیں اب تک۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ فصل اول 4 مباحث پر مشتمل ہے۔ پہلی جو بحث ہے وہ فتویٰ کے لغوی اصطلاحی مفہوم پر، دوسری بحث فتویٰ کی اقسام پر، تیسری بحث افتاء اور قضاء میں فرق پر تھی۔ چوتھی بحث یا مبحث رابع جو ہے وہ ہے تحیب السلف للفتیا، کہ اسلاف کا فتویٰ دینے سے ڈرنا اور احتیاط کرنا۔ اس بات پر جو ہے یہ چوتھی فصل ہے۔ چونکہ یہ ایک بہت ہی یہ چوتھا مبحث ہے تحیب السلف للفتیا، یہ ایک تفصیلی ہے، اور اس میں حضرت نے بہت سارے آثار ہمارے اسلاف کی نقل کیے ہیں۔ خلاصہ کے طور پر بس یہ 2-3 باتیں پہلے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اس کے بعد پھر ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے جلدی جلدی۔ یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی سمجھانے والی چیز بھی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ترجمہ ہم کر لیں گے اس چوتھی بحث کا، اور پھر اس کے بعد جو اہم مباحث ہوں گے ان کو انشاءاللہ پھر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ خلاصے کے طور پر 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو مبحث رابع ہے اس میں اصلاً یہی دکھانا مقصود ہے، یہی بتانا مقصود ہے کہ فتویٰ جو ہے یہ بہت عظیم الشان کام ہے، اور یہ بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا کام ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے ورثاء کا کام ہے۔ جو عمل انبیاء کرتے تھے، لوگوں کو شرعی احکامات بتانا، وہی عمل یہ بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ اور ان کے انبیاء کی نیابت ہے جو ایک مفتی کرتا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان اور فضیلت والا کام ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنی اہمیت اور جتنی عظمت والا کام ہے اتنا ہی یہ احتیاط اور نزاکت والا کام بھی ہے۔ اس میں انسان اپنی ذاتی آرا یا صرف عقل کے ذریعے کام نہیں لے سکتا، یا جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، ورنہ یہ اس کے دنیا اور آخرت کے لیے ایک وبال بن سکتا ہے اور بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ تو جتنا اہمیت والا کام ہے اتنا ہی یہ نزاکت والا کام بھی ہے، اور اتنا ہی یہ خطرناک بھی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں باتوں سے یہ تیسرا نقطہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اس منصب پر فائز ہوگا اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کے اندر اہلیت پیدا کرے، جو علم اور جو مقام اس کے لیے چاہیے اس علم سے اپنے آپ کو سنوارے، اور اپنے آپ کو اہلیت پیدا کرنے کے بعد ہی اس منصب پر آئے اور اس منصب کے فرائض سر انجام دے، اور پھر احتیاط سے بھی کام لے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو خلاصہ ہے اس چوتھے مبحث کا، اور اب ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھنے کی کوئی الگ سے ضرورت ہو، ترجمے سے کچھ چیزیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ المبحث الرابع تحیب السلف للفتیا، یہ چوتھا مبحث ہے جو اسلاف کا فتویٰ دینے سے ڈرنا اور احتیاط کرنے کے بارے میں۔ فرماتے ہیں کہ قال الامام النووي رحمه الله في مقدمة شرح المهذب اعلم ان الافتاء عظیم الخطر قدیر الموقع کثیر الفضل۔ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع جو کتاب ہے ان کی شرح مہذب کی شرح ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خوب جان لو کہ افتاء جو ہے یہ بہت ہی عالی مرتبہ کام ہے، قدیر الموقع اور زیادہ پیش آنے والا کام ہے، کثیر الفضل انتہائی فضیلت والا کام ہے۔ اب اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لأن المفتی، کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے وارث الانبیاء صلوات اللہ علیہم وسلامہ وقائم بفرض الکفایہ ولکنہ معرض للخطر ولہذا قالوا المفتی موقع عن اللہ۔ کہ وجہ یہ ہے اس کی کیونکہ مفتی جو ہے یہ انبیاء کا وارث ہے صلوات اللہ علیہ، اور فرض کفایہ ادا کرنے والا ہے، ولیکنہ معرض للخطر، لیکن یہ بہت خطرناک کام بھی ہے، خطرے والا بھی ہے، نزاکت والا بھی ہے۔ اسی وجہ سے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ مفتی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے موقع دستخط کرنے والا ہے، یعنی جس طرح ایک دستخط کرنے والا نیابت کے طور پہ کام کرتا ہے تو مفتی بھی نائب ہے۔ تو یہ اہم نقطہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فیجب علی المفتی ان یشعر بخطورۃ منصب الافتاء، مفتی پر یہ لازم ہے کہ وہ منصب افتاء کی عظمت کا احساس کرے،
وأنه ليس إبداء للآراء الشخصية أو تحكيما للعقل المجرد أو تفعيلا للعواطف النفسية. اور مفتی کو چاہیے کہ یہ احساس بھی کرے کہ فتویٰ دینا یہ محض شخصی رائے کا اظہار کا نام نہیں ہے، یا عقل مجرد کے ذریعے فیصلہ کرنے کا نام نہیں ہے، یا نفسانی اور جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی رائے دینے کا نام نہیں ہے۔ وإنما هو تبيين لما شرع الله لعباده من شرائع وأحكام لحياتهم الفردية والاجتماعية التي تضمن لهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة۔ بلکہ افتاء ان شرعی احکامات اور ان شرعی مسائل کو واضح کرنے کے بیان اور ان کو بیان کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کے لیے مقرر کیے ہیں، اور جو بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے ضامن ہے جو احکامات، یہ فتویٰ ان چیزوں کا نام۔ وكفى لخطورة هذا المنصب ومهابته أنه نيابة عن الله ورسوله في بیان تلك الأحكام۔ اور منصب افتاء کی عظمت اور اس کی ہیبت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نیابت کا نام ہے، یعنی شرعی احکام بتانے میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نیابت ہے۔ وتوقيع عن رب السماوات والأرض رب العالمین، اور یہ آسمانوں اور زمینوں کے رب پروردگار کی طرف سے بھی نیابت اور نمائندگی ہے، جس طرح کہ امام نووی رحم اللہ اور امام ابن قیم رحم اللہ نے اس کو توقیع کا نام دیا ہے، یعنی کہ مفتی موقع ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحم اللہ کی عبارت یہاں ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام علامہ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ مَنْصِبُ التَّوْقِعِ عَنِ الْمُلُوكِ بِالْمَحَلِّ الَّذِي لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُ، فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں توقیع کا جو منصب ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وَلَا يُجْهَلُ قَدْرُهُ، اس کی قدر و عظمت سے کوئی جاہل نہیں رہ سکتا، وَهُوَ مِنْ أَعْلَى مَرَاتِبِ السَّنِيَّاتِ، اور وہ بلند ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے۔ فَكَيْفَ بِمَنْصَبِ التَّوْقِيعِ عَنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، تو پھر آسمان اور زمین کی پروردگار کی طرف سے توقیع کا منصب کیسا ہوگا؟ فحقیق بمن اقیم فی هذا المنصب، تو لہذا جو شخص اس منصب پر فائز یا قائم ہونا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ ان یعد له عدتہ، کہ وہ اس کے لیے خوب تیاری کرے، وان یتأہب له اہبتہ، اور وہ اس کے لیے اچھی طرح سامان تیار کر لے، یعنی اپنے اندر اس کے لیے اہلیت پیدا کر لے، وان یعلم قدر المقام الذي اقیم فیہ، اور وہ اس مقام کو پہچان لے جس پر وہ اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، اور حق بات کہنے میں اور اس کے اظہار میں اس کو کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ فإن الله ناصره وهاديه، کیونکہ حق بات کہنے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا اور اس کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیوں نہیں کرے گا کہ یہ تو ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب، وکفى بمن تولاه اللہ بنفسه شرفا وجلالة اذ یقول فی کتابہ، اور فرماتے ہیں اور جس منصب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار کیا ہو تو یہ اس کے شرف اور جلالت کے لیے اتنی بات کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وَلِيَعْلَمَ الْمُفْتِي عَمَّنْ يَنُوبُ فِي فَتْوَاهُ وَلِيُوقِنَ أَنَّهُ مَسْئُولٌ غَدًا وَمَوْقُوفٌ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، اور مفتی کو جاننا چاہیے کہ وہ اپنے فتوے میں کس ذات پاک کی نیابت کر رہا ہے، کس شخصیت کی وہ نیابت کر رہا ہے۔ وَلْيُوقِنْ أَنَّهُ مَسْئُولٌ غَدًا، اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس سے کل جو ہے اس سے سوال پوچھا جائے گا اس بارے میں جو اس نے فتویٰ دیا ہو، اور وہ اللہ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا۔ وكما يكفي لبيان خطورته ما روي عن النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اجرؤكم على الفتيا اجرؤكم على النار، فرماتے ہیں اسی طرح افتاء کی نزاکت اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہ حدیث کافی ہے جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہوگا وہ آگ پر سب سے زیادہ جری ہوگا۔
اب یہاں سے وہ آثار بیان کر رہے ہیں جو اسلاف کے احتیاط پر مبنی ہے کہ وہ کس طرح فتوی کے بارے میں جو ہے وہ احتیاط سے کام لیتے تھے. فرماتے ہیں وَهُنَاكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَهَيُّبِ السَّلَفِ لِلْفُتْيَا، اور فرماتے ہیں کہ اس مقام پر اسلاف امت کے بہت سارے ایسے آثار ہیں جو فتوی دینے میں احتیاط یا ڈرنے سے متعلق ہے. وَتَحَرُّزِهِمْ عَنْ ذَلِكَ مَهْمَا أَمْكَنَ، اور جتنا ممکن ہو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي، ہم یہاں ان میں سے کچھ آثار ذکر کرتے ہیں. تو اب حضرت نے یہاں سے بہت سارے ایسے اسلاف کے آثار ذکر کیے ہیں جو ان نکات کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو ہے فتوی دینے میں کتنا احتیاط کرتے تھے اور ممکنہ حد تک وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن مسلم سے ہی روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عقبہ بن مسلم نے فرمایا صحبت ابن عمر 34 شہرا، فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تقریباً 34 مہینے رہا ہوں. فکثیرا ما کان یسأل فیقول، تو اکثر ان سے جب کوئی سوال کیا جاتا تو وہ فرماتے لا ادری، کہ میں نہیں جانتا. ثم يلتفت الی فیقول، پھر میری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اتدری ما یرید هؤلاء، کیا تم جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ یریدون ان یجعلوا ظہورنا جسرا لهم الى الجنہ، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پشتوں کو اپنے لیے جہنم کا پل بنا لے. تو یہ پہلا اثر ہے. اسی طرح آگے بھی کچھ آثار ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح حضرت بشر بن حارث سے روایت فرماتے ہیں من احب ان یسأل فلیس باہل ان یسأل، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہوں کہ اس سے لوگ سوال پوچھے، اس سے لوگ سوال کرے، تو وہ اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے. خطیب بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں فی باب رحمہ اللہ تعالیٰ فی باب الزجر عن التسرع الى الفتوى مخافت الزلل، کہ خطیب بغدادی نے اس باب کے اندر کہ باب الزجر عن التسرع الى الفتوى مخافت الزلل، کہ بھئی وہ باب جو غلطی کے خوف سے فتویٰ دینے میں جلد بازی پر سخت تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے مقرر کیا تھا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستکتب شہادتهم ویسألون، کہ یہ آیت ہے کہ ان کے یہ دعویٰ لکھ دیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، یہ آیت ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے. اور اس طرح فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے تو اس پر ایک نگران مقرر ہے. تو ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا وکانت الصحابۃ رضی اللہ عنہم لا تکاد تفتی الا فیما نزل، کہ حضرات صحابہ کرام کسی بھی مسئلے میں اس وقت تک جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ وہ مسئلہ پیش نہ آتا تھا. ثقة منهم بان اللہ تعالی یوفق عند نزول الحادثة الجواب عنها، کیونکہ وہ اس بات میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے تھے کہ جب کوئی حادثہ پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو اس کے جواب کی توفیق بھی عطا کر دے گا. وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَوَدُّ أَنَّ صَاحِبَهُ كَفَاهُ الْفَتْوَى، اور میں سے ہر صحابی یہ پسند کرتا تھا کہ اس کا ساتھی ہی اس کی طرف سے فتویٰ دینے کے لیے کافی ہو جائے اور اس کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ بھی احتیاط پر اور فتوی سے بچنے کے بارے میں. اس طرح خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لقد رأيت 300 من اہل بدر، کہ میں نے تقریباً 300 اہل بدر کو دیکھا، ما منهم من احد الا وهو يحب ان يكفيه صاحبه الفتوى، ان میں سے ہر شخص یہ پسند کرتا تھا کہ اس کا ساتھی اس کی طرف سے فتوی کے لیے کافی ہو جائے اور اس کو فتوی دینا نہ پڑے. اسی طرح امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ما رأيت احدا جمع اللہ فیہ من آلة الفتیا ما جمع فی ابن عیینہ اسکت عن الفتیا منہ. فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دینے کے اتنے اسباب جمع کیے ہو جتنا کہ سفیان بن عیینہ نے جمع کیا ہے، یعنی ان سے زیادہ اہلیت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور فرمایا وہ بھی اسکت عن الفتیا منہ، کہ میں نے ان سے زیادہ فتویٰ دینے میں خاموش شخص کسی کو نہیں دیکھا، کہ ان میں اہلیت تھی لیکن پھر بھی وہ سب سے زیادہ خاموش رہتے تھے اور فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے. اسی طرح سفیان ابن عیینہ سے روایت فرماتے ہیں اعلم الناس بالفتوى اسکتهم فیها، فرماتے ہیں فتاوی کا سب سے بڑا عالم وہ ہے جو فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ خاموش رہے، جلد باز نہ ہو. واجهل الناس بالفتوى انطقهم فیها، اور فتویٰ میں سب سے جاہل شخص وہ ہے جو فتویٰ دینے میں زیادہ بولنے والا ہو، جلد بازی کرنے والا ہو. تو یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے منقول ہے. بشر بن حارث والی جو اثر ہے وہ ہم نے ابھی پڑھ لیا تھا. عطاء ابن صائب سے روایت فرماتے ادرکت اقواما ان كان احدهم يسأل عن الشيء فيتكلم وانه ليرعد،
فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے علماء کو پایا ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے بھی سوال کیا جاتا تو وہ اس بارے میں اس طرح گفتگو کرتے کہ ان پر وَإِنَّهُ لَيَرْعَدْ ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی. تو یہ ہے فتویٰ دینے میں احتیاط پر. اسی طرح اشعث جو ہے وہ محمد بن سیری سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں كان اذا سئل عن الشيء من الفقه کہ الحلال والحرام تغیر لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. فرماتے ہیں کہ جب ان سے فقہ میں کسی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں پوچھا جاتا تو تغیر لونه وتبدل, تو اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا, كأنه حتى كأنه ليس بالذي كان, اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ وہ نہیں ہے جیسے وہ تھے, یعنی ان کی شخصیت بدلی محسوس ہوتی تھی. اسی طرح امام مالک کے تلامذہ سے میں سے کسی سے منقول ہے, فرماتے واللہ ان کان مالک اذا سئل عن مسألة كأنه واقف بین الجنة والنار, کہ وہ فرماتے اللہ کی قسم جب امام مالک سے کسی بارے میں سوال کیا جاتا, کوئی مسئلہ پوچھا جاتا, تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے کہ وہ جنت اور آگ کے درمیان کھڑے ہیں. اسی طرح محمد بن منقدر سے روایت فرماتے ہیں ان العالم بین اللہ و بین خلقہ فلینظر کیف یدخل علیہم. فرماتے ہیں کہ بلا شبہ عالم جو ہے وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے, اسے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسے اس میں داخل ہو رہا ہے, یا وہ اس ذمہ داری سے کیسے سبکدوش ہوگا. اسی طرح عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں انکم تستفتوننا استفتاء قوم کأننا لا نسأل عما نفتیکم به. فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگ ہم سے اس طرح سوال کرتے ہو گویا کہ ہم سے ان فتاوی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. مطلب یہ کہ تم لوگ بہت زیادہ سوالات کرتے ہو, ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہو, تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم جو آپ کو جواب دیں گے کیا ان جوابات کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کیا؟ تو یہ بھی فتوے کے احتیاط پر یہ بھی جو ہے کچھ ایک اثر یہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آثار ہے, اور چونکہ وہ تفصیلی ہے تو ان کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر پھر دیکھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 19 تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد کے جو آثار ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست کے اندر ہم دیکھتے ہیں.